فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے بانی مجالس سے شب جمعہ جناب حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کے والدین شریفین اور مرحومہ سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید اولاد حسین شاہ اور ابھی جو ارشاد حسین عارف ابن مولانا حافظ نظر حسین انتقال کر گئے، ان کی روح کو، اور سخی حسین شاہ صاحب کی ہمشیرہ زہرہ بی بی بنت سید صادق حسین شاہ اور حضار محترم کے جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى ان یکونوا اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، ناظرین و ناظرات، حضار محترم، آج کی شب جمعہ کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں رضوی فیملی کی طرف سے مجلس ترحیم و ایصال ثواب و بلندی درجات کے طور پر بھی ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن میں نے رکھا ہے اہمیت مسجد۔ آج میں تھوڑی سی گفتگو مسجد کے بارے میں کروں گا۔ میں نے جس آیہ وافی ہدایہ کو آپ کی خدمات عالیہ میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ فرما رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس کے علاوہ نہیں، یہی ہے درست کہ مسجدوں کی تعمیر وہ کرتا ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو، وَلَمْ يَخْشَى إِلَّا اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہ ہو۔ یہاں کچھ پوائنٹ ہے
ذرا ان پہ غور فرما لیں. انما ادات الحصر ہے، جیسے انما یرید اللہ. انما ایک لاک ہے، ایک قفل ہے. انما بتا رہا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر، اس تعمیر سے مراد ایک تو بلڈ اور ایک یہ ہے اس کو آباد رکھنا، برباد نہ ہونے دینا، اس میں حاضری دینا، اس کو بھی تعمیر کہتے ہیں. جیسے کردار کی تعمیر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کردار کو بندہ مرنے نہ دے، اس کو زندہ رکھے. مسجدوں کو زندہ رکھنا، بنانا اور آباد کاری، یہ دونوں تعمیر کے معنی میں. بناتا بھی وہ ہے، تعمیر بھی وہ کرتا ہے. نمبر ایک، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہ پہلی صفت ہے. نمبر دو، معمار مسجد کی پہلی صفت ایمان باللہ. دوسری، جو قیامت پر ایمان رکھتا ہو. تیسری صفت اقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرے. چوتھی صفت وآت الزکاۃ، جو زکوٰۃ دے. پانچویں صفت لم یخشا الا اللہ، جو اللہ کے علاوہ بندوں سے نہیں ڈرتا کہ بندے کیا کہیں گے کہ فلانا تو جمعہ پڑھنے چلا گیا. یہ آج کل تو یہ بھی تانے دیے جاتے ہیں. دیکھیے یہ مجتہد بن رہے ہیں، یہ شب جمعہ میں مجلس میں جا رہے ہیں، انہوں نے دعائے کمیل شروع کر دی ہے، انہوں نے سپارہ شروع کر دیا ہے. یعنی آج سپارہ شروع کرنا، مسجد میں جانا ایسے ہی عیب ہو گیا ہے جیسے پرانے زمانے میں نہ جانا عیب تھا. اس لیے آج کا یہ عنوان آپ کی خدمات عالیہ میں چنا گیا. آج ہی میں نے 40 حدیثیں نکالی ہیں، 40 اسی مسجد کے بارے میں، مسجد کی تعمیر کے بارے میں 40 احادیث نکالی ہیں. 40 حدیثاً للمسجد، مسجد کے لیے 40 حدیثیں. پہلی حدیث آج پیش کر رہا ہوں. من بنا مسجداً، جو مسجد بنائے، صغیراً کانا او کبیرہ، چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، بن اللہ لہو بیتاً فی الجنہ، اللہ اس کے لیے ڈیفینیٹلی گھر، جنت میں گھر بناتا ہے. یہ کینیڈا میں کہتے ہیں کہ اگر آپ گھر خرید لیں تو امیگریشن مل جاتا ہے. تو جنت میں بھی ایسے ہی ہے، جس کا گھر جنت میں ہوگا یہ عدل و انصاف کے خلاف ہوگا کہ اللہ اس گھر کے مالک کو جہنم میں لے جائے. وہ بندہ جنت میں گھر کا مالک ہو جائے گا جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے گا. ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کی. ایک آیت اور سن لیجئے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، عبادت صرف اللہ کی مسجد میں ہوگی. مسجد میں عبادت اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی عبادت مسجد میں نہیں ہوگی. مسجد نام ہے عبادت گاہ کا کہ جہاں عبادت ہوگی اللہ کی. ہم جو محمد و آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ مسجدوں میں کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا ذکر خدا ہے، اور ذکر خدا عبادت ہے. تو یہ آج اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ مسجدیں اللہ کی ہیں. مسجدیں شیعہ سنی کی نہیں ہوتی، مسجدیں کسی فرقے کی نہیں ہوتی، مسجدیں ہندوستانی، پاکستانی، عراقی، ایرانی کی نہیں ہوتی. آج اتفاق سے وہ عدید فیاض جو پولیس آفیسر قتل ہو گیا، اس کا جنازہ تھا. تو مجھے 2 میسیجز یہاں سے گئے برادران اہل سنت کے. میں تو فلڈلفیا میں تھا اور روزے بھی آج کل چل رہے ہیں. تو میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، 12 بجے پہ الارم لگایا کہ 12 بجے اٹھوں گا، اور 12 اگر تو چاہتا ہے میں جنازے میں جاؤں تو 10 بجے اٹھا دینا. پورے 10 بجے کسی نے کندھا ہلا دیا. تو پتہ چلا کہ وہ اس جنازے میں شرکت کرنی چاہیے تھی. تو 1-2 اور بھی اپنے شیعہ بھائی تھے، بہت کم جاتے ہیں شیعہ، جانا چاہیے، جنازوں میں جانا چاہیے. اس سے ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے کہ ان کے جنازوں میں شرکت کرو تاکہ ہماری محبت ان کے دلوں میں تمہاری شرکت کی وجہ سے پیدا ہو.
حتیٰ کہ فرمایا ان کے مریضوں کو جا کے پوچھو، اس سے بھی ہماری محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ خیر، گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مسجد میں حاضری دینی چاہیے، مسجد میں جانا چاہیے، مسجد کو پشت نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر جب مسجد بنائی گئی ہے تو اس میں عبادت کرنی چاہیے، نماز ہونی چاہیے۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اسی لیے میں نے ٹاپک بھی چنا ہے۔ دیکھیے کتنے روز میں اس کو آگے چلاتا ہوں انشاءاللہ، کہ ملینز کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں اور پورا ہفتہ وہاں پر دروازہ ہی نہیں کھلتا، نہ نماز ہوتی ہے نہ قرآن ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مساجد کو آباد کریں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ آج کی مجلس میں ایک ایشو اور ذرا ریز کر دوں۔ جنت کے چھٹے دروازے پر یہ 4 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، ذرا سن لیجیے۔ من احب ان یکون قبرہ واسعا فسیحا فلیأت المساجد، جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر وسیع ہو جائے، تنگی قبر نہ ہو، جنت مآب بن جائے، تو وہ مسجدوں میں آنا شروع کر دے۔ یعنی اللہ کا ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے بندے سے کہ تم میرے گھر کو آباد کر دو، میں تمہاری قبر کو آباد کر دوں گا۔ تو جو چاہتا ہے اس کی قبر وسیع ہو، اتنی وسیع ہو کہ کوئی 70 سال چلتا رہے تو اس کی قبر کی ٹیریٹری ختم نہ ہو، تو وہ مسجد میں آنا شروع کرے۔ صرف مسجد میں آنا وسعت قبر کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ، من احب ان لا یظلم لحدہ فلینور المساجد، جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر تاریک نہ ہو تو وہ مسجدوں میں چراغ روشن کرے۔ تم میرے گھروں میں چراغاں کر دو، میں تمہاری قبروں میں چراغاں کر دوں گا۔ یعنی چراغاں کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ٹائم پہ آئے گا، جو بندہ سب سے پہلے آ کے لائٹ جلائے گا اس کو یہ حدیث لے گی، ارشاد اس کو لے گا، اس کی قبر منور ہو جائے گی۔ کہ جو اللہ کے گھر کو منور کرے، یا بلب فیوز ہو گیا کسی نے آ کے لگا دیا، اس کی قبر منور ہو جائے گی جو اللہ کے گھر کو منور کرے گا۔ تیسرا جملہ، من احب اللہ یاکلہ الدیدان، قبر میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ حشرات الارض، سانپ بچھو نہ کھائیں، تو وہ کیا کرے؟ حشرات الارض سیکس نہ کھائیں، فَلْيَكْنُسِ الْمَسَاجِدِ، تو وہ مسجدوں میں آ کے جھاڑو دے۔ آج میں پتہ نہیں وہ برادر مومن راضی ہو نہ ہو، میں نے ایک برادر مومن کو دیکھا جب میں اوپر سے اتر رہا تھا کہ وہ سیڑھیاں صاف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر و جزا مرحمت فرمائے اور ان کی 70 پشتوں تک یہ ثواب جائے۔ بہت طبیعت خوش ہو گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام اکثر لوگ تو عیب سمجھتے ہیں نا، تنکے کا ہٹا دینا یہ عیب سمجھتے ہیں، جھاڑو ہاتھ میں پکڑنا یہ عیب سمجھتے ہیں۔ اللہ یہ فرما، اللہ نے لکھا ہے، یہ نبی نے نہیں لکھا، نبی نے بتایا ہے، اللہ نے لکھا ہے اپنے قلم قدرت سے کہ جو مسجد میں جھاڑو دے گا اس کی قبر سے میں سانپ بچھوؤں کو، حشرات الارض کو باہر نکال دوں گا۔ یعنی تم اپنے سٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے میرے گھروں سے گاربیج باہر پھینک دو، میں اپنے سٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے تمہاری قبروں سے سانپ بچھوؤں کو باہر پھینک دوں۔ چوتھا جملہ، اسے بھی توجہ سے سن لیں، من احب ان یکون بدنہ طریا تحت الارض، جو چاہتا ہے کہ اس کا بدن قبر میں فریش رہے، اس کو کچھ نہ ہو، جیسے حنوط ملا تھا وہ اعضائے سجدہ پہ کافور، اس کی خوشبو آئے صدیوں سال بعد بھی، کوئی اسے چھیڑے ہی نہ،
مٹی میں مٹی ہو ہی نہ. اگر صبر مٹی میں مٹی ہونا ہوتا تو اللہ یہ قانون جنت کے دروازے پہ کیوں لکھتا؟ جنت کے چھٹے دروازے پہ اللہ نے لکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ سارے مٹی میں مٹی نہیں ہوتے. کیا کرے؟ فَلْيَشْتَرْ بَسْتَلْ مساجد، وہ کارپٹ خرید کے مسجد میں بچھا دے. یعنی اللہ چاہتا ہے تم میرے گھر کو ریڈ کارپٹ کر دو، میں تمہاری قبروں کو ریڈ کارپٹ کر دوں. یہ 4 جملے یاد رہیں گے، بھولیں گے تو نہیں. اور وہ جو صفتیں ہیں وہ بھی یاد رہیں گی 5. کون مسجدوں کو تعمیر کر سکتا ہے، کون مسجدوں کو. اور 10واں جملہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ بھی یاد رہے گا. یہ 10 پوائنٹ اب تک آ گئے. من در بحث امروز گفتم کہ خدا در قرآن می فرماید کسانی که ایمان به خدا داشته باشند و ایمان به روز قیامت داشته باشند و نماز را اقامه کنند و زکات بدهند و جز خدا از کسی نترسند، اینها سزاوار هدایتند. اینها هدایت میشن. اینها هستند که مساجد را آباد میکنند. مساجد قرآن میگه مساجد مال خداست، مال مردم نیست، مال ایرانی و افغانی و عراقی و پاکستانی و هندی نیست، مال خداست. غیر از خدا اینجا عبادت نکنید، فقط عبادت برای خدا ہے. خداوند متعال بر باب در ششم بهشت با قلم خودش نوشته. 4 تا جمله نوشته. اولین نخستین جمله اینه: کسی که میخواد قبرش وسیع بشه، گسترده بشه، ضیق قبر نداشته باشه، به مسجد بیاد. تو مسجد بیا، من قبر تو را بهشت خواهم قرار داد. دومین جمله‌ای که اونجا نوشته شده: کسی که میخواد قبرش تاریک نشه، بیاد چراغ در مسجد روشن کنه. شما مسجد مرا چراغان کنید، من قبر شما را تاریک نگاه نخواهم داشت. سومین جمله که اونجا نوشته شده: اگر کسی میخواد که حشرات الارض، مارها و اقربها، کرمها او را نخورند، در قبر بیاد مسجد را جارو کنه. تو بیا مسجد را جارو کن، صاف کن. خدا میگه من قبر تو را صاف میکنم. 4مین جمله‌ای که نوشته بر اون درب ششم بهشت این است: اگر کسی میخواد که جسدش تر و تازه باشه و هیچ نوعی بویی نداشته باشد و هیچ نوعی خرابی نشه تا روز قیامت، بیاد قالین ها را بخره، در مسجد بگذاره. شما بیایی خدمت مسجد بکنید، من خدا خدمت قبر شما میکنم. یہ 10 پوائنٹ ہو گئے. ایک پوائنٹ اور سن لیں اور میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ اس کو کچھ شبہ جمعہ چلائیں گے حج تک. یہ 10 تقریریں ہو جائیں گی مسجد کے عنوان پہ، اہمیت مسجد، تاکہ ہم لوگ مسجد کا احترام سمجھیں اور جہاں بھی ہوں، پردیس میں ہوں، دیس میں ہوں، مسجد میں جائیں، نماز کو مسجد میں پڑھیں. وقت نہیں، میں انشاءاللہ پوری روایت پڑھوں گا. میں نے آج ہی یہ روایت پڑھی ہے جس سے میں بہت ڈر بھی گیا ہوں، اور ڈر کے میں نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مخاطباً للرسول کہ میں گھر میں جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں قبول نہیں کروں گا، وہ مسجدوں میں آئے. پوری روایت انشاءاللہ یہ جو اگلی شب جمعہ کے بعد ہوگی، اگلی میں تو آغا انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے اور تابوت بھی برآمد ہوگا باب الحوائج علیہ السلام کا. آج میں مجلس ختم کر رہا ہوں یہاں پر، اور دعا بھی کرتا ہوں آپ سب کے مرحومین کے لیے، اپنے بھی مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے جو تازہ دنیا سے گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے میرے سب مرحومین کی مغفرت فرمائے. ابھی ہمارے حاجی نذیر چٹھا ماشاءاللہ حرمین شریفین سے ہو کر آئے ہیں.
اللہ ان کے عمرہ کو مقبولہ قرار دے، ان کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، آغا مختار حسین اور ان کی اہلیہ کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، اسی طریقے سے حاجی صاحب کے بھی، حاجی عباس رضا شاہ صاحب کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، اسی طریقے سے خلیفہ نفیس الحسن صاحب، ملک محمد نواز صاحب، ملک حسن رضا، ملک امیر محمد خان اور ہمارے صفدر موسوی ملک فیملی کے جمی مرحومین کی مغفرت ہو، جناب راشد زیدی صاحب اور ان کی اہلیہ کے مرحومین، زیدی فیملی کے مرحومین کی مغفرت ہو، حاجی احمد جو یہاں تشریف فرما ہے تہرانی، ان کے مرحومین کی، اور حاج خانم طاہرہ کے مرحومین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، فیضان کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، معراج جعفری کے، ریحان جعفری کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، اسی طریقے سے ذکی شاہ صاحب کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، ہاشمی صاحب کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، اور ہمارے حسن امتیاز کے بھائی اور والدین شریفین کی بھی مغفرت ہو، سید ارسلان اور ان کے تمام نقوی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ دعا کرتا ہوں تمام میرے مرحومین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں خاص طور پہ جو ملک فیملی ہے ان کے لیے، ملک محمد نواز کے لیے بھی، ملک امیر محمد خان کے خاندان، تمام ملک صاحبان، شاہ صاحبان، رضوی صاحبان، سادات کرام، اور جو چودھری صاحبان ہیں، آغا صاحبان، سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اور مجھے آج خوشی بھی ہوئی، میں آغا مختار کو اور ان کی اہلیہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، جو ماشاءاللہ بہترین قراءت ان کے بچے کر رہے ہیں قرآن کی، یاسین اور واقعہ کی، علی رضا حسین نے بہترین تلاوت کی، اور قصا اور کمیل کی نور رضا حسین نے بہترین تلاوت کی، اور انشاءاللہ بھی ارسلان زیارت پڑھائیں گے۔ ایسے ہی میں چاہتا ہوں آپ سب کے بچے اسی طرح قرآن پڑھیں، اسی طرح زیارت وغیرہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، وہ تبھی ہوگا جب آپ کے بچے سینٹرز میں آئیں گے۔ جن کے بچے آ نہیں رہے، مسجد سے بالکل ایک قسم کا بائیکاٹ کر رکھا ہے عملی طور پر، تو ان کے بچوں کا پھر قرآن بھی اتنا اچھا نہیں ہوگا اور دعائیں بھی اچھی نہیں ہوں گی۔ آج کی تقریر کا اصل ہدف یہ تھا، 10 پوائنٹ میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دی، 11واں اور آخری پوائنٹ سنیں اور میں آپ سے اجازت لوں۔ اسی طرح مختصر خطابات ہوں گے انشاءاللہ، شبائے جمعہ میں آنے کی کوشش فرمائیں۔ آج میں شکر گزار ہوں، میرے میسیج بھیجنے پر کافی ہمارے احباب آج آ گئے۔ انشاءاللہ اگر آپ سب میسیج بھیجیں تو یہ مسجد بھر سکتی ہے شب جمعہ میں، الحمدللہ مہربانی ہوگی آپ کی۔ آخری بات کروں اور میں اجازت دوں آپ سے، قال امیر المومنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، میرے مولا آقا فرماتے ہیں، الجلوس فی المسجد خیر من الجلوس فی الجنت۔ سب سے پہلے یہ حدیث عربی سے اردو میں یہ فقیر لے آیا، اب تو ساری دنیا پڑھ رہی ہوگی، سب سے پہلے الحمدللہ عربی کی زمین سے میں ہی لایا تھا، اور میں عزت حاصل کر رہا ہوں، اسی پہ آج کی مجلس تمام کر رہا ہوں۔ اللہ آپ سب کو لمبی زندگیاں دے، رزق و مال بھی بہت دے آپ کو، مشکلات بھی آپ کی میری حل ہوں انشاءاللہ، ہمارے سنٹر کے قرضے بھی ختم ہوں، پرسنل لونز بھی ہمارے ختم ہوں، اور جو جاب لیس ہیں ان کو جاب دے اللہ، جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد دے، جن کے علیل ہیں اہل خانہ ان کو اللہ شفائے کامل دے۔ خاص طور پہ ہمارے سخی حسین شاہ نے، قاسم شاہ اپنے بیٹے کے لیے التماس سے دعا کرائی ہے، وہ بہت کرٹیکل سچویشن میں ہے، جوان ہے، دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا دے۔ سندس کنول چٹھا کو بھی اللہ شفائے کو لے دے، حاجی عباس رضا شاہ صاحب کو بھی، معراج بھائی کو بھی، ملک امیر محمد خان صاحب کو بھی اللہ شفائے کلی عنایت فرمائے، راشد زیدی صاحب کو بھی کمر کی جو تکلیف ہے اس سے معجزتاً اللہ شفائے کلی مرحمت فرمائے۔ دیگر بھی جو منظورین ہیں، خاص طور پر ایک برادر مومن ہیں، یہاں آتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، سلطان جعفری، اونچے سے قد کے تھے، ان کا وقت آخر آ گیا ہے، اور کل ان کے بیٹے نے ہم سے کہا ہے کہ والد نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی، ابھی خیر ہے آخری، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے وہ جو آخری مشینیں اتارنی ہیں اس پہ زندہ ہی رہیں انشاءاللہ، ہماری تو یہ دعا ہے۔ تو انہوں نے مشینوں پہ جانے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ سخاوت حسین کو کال کرنا، وہی میرا جنازہ پڑھائے اور المہدی میں، اور وہی غسل بھی دے اور وہی دفنائے بھی۔ تو میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کر دے معجزتاً، اور اگر ان کا وقت آخر آ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔
یہ دعائیں بہت ساری لوگوں نے ذمہ لگائی ہیں، جو نبی ہوں تو ان کی بھی، جن کے نام نہ لیے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ مجلس تمام ہو گئی، ترجمہ کروں اور آپ سے اجازت چاہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا، توجہ ہے اس نقطے پر، مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ ذرا غور فرمائیں آپ، ساری تقریر ایک طرف، یہ حدیث ایک طرف۔ مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ اب وہ مولا کے جو چاہنے والے تھے، مولا کے جو شاگرد تھے، وہ تو مولا کے شاگرد تھے نا۔ پھر شاگرد کہتا ہے سرکار یہ کیسے؟ مسجد میں بیٹھنا، ہم مسجد میں بیٹھتے ہی اس لیے ہیں کہ جنت میں جائیں، تو جنت میں بیٹھنا افضل ہونا چاہیے۔ آپ فرما رہے ہیں مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا لِأَنَّ الْجُلُوسَ فِي الْجَنَّةِ لِلنَّفْسِ وَالْجُلُوسَ فِي الْمَسْجِدِ لِلَّهِ، کیونکہ جنت میں بیٹھنا ہے اپنے لیے، مسجد میں بیٹھنا ہے اللہ کے لیے۔ جتنا خود میں اور اللہ میں فرق ہے، اتنا مسجد میں بیٹھنے میں اور جنت میں بیٹھنے میں فرق ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ اگلی شب جمعہ سے مسجد بھر جانی چاہیے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ حدیث مختصری از مولا یہ متقیان بھی فرمایت کہ نشستن در مسجد بہتر از نشستن در بہشت، چرا چون در بہشت انسان برای خودش می نشیند اما در مسجد برای خدا می نشیند۔ خدا اموات ہمیں شمارہ بے آموزت۔ مجلس تمام ہو گئی۔ دو جملے مختصر، یہ ایام ایسے ہیں کہ ان میں طویل مصائب نہیں پڑھے جاتے، صرف دو کے دو جملے۔ ایام زینبیہ ہے، بی بی زینب کا ایک جملہ جو مجھے بہت ہی ہمیشہ رلاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بی بی اجڑ کے آئی نا تو نانا کی قبر پہ جا کر بی بی نے ایک بیان کیا۔ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بیان کر کے بی بی اونٹ سے گر گئی۔ پتہ ہے بیان کیا تھا؟ بیان یہ تھا، نانا جب کوئی پردیس جاتا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے تحفے لاتا ہے۔ نانا میں شام گئی تھی، آپ کی امت نے آپ کے لیے مجھے تحفہ دیا، وہ میں دینا چاہتا ہوں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ راوی نے لکھا بی بی نے آستین الٹ دی اور کہا نانا یہ رسیوں کے نشان تیری امت کا تحفہ ہے۔ ہمیں بازاروں میں پھرایا، ہمیں درباروں میں کھڑا کیا، اور آخری جملہ بی بی جب اماں کی قبر پہ گئی تو ایک عجیب بیان کیا، قبر ہل گئی۔ وہ بیان یہ تھا، اماں تو بھی دربار گئی تھی اور میں بھی دربار گئی، مگر اماں فرق یہ تھا تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار سے زندہ آ گئی۔ اماں جب تو دربار گئی تھی کنیزیں تیرا پردہ بنا رہی تھی، قناتیں لگا رہی تھی گلیوں میں، اور جب میں دربار میں گئی تو شرابی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم